بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ امریکی صدارتی انتخابات میں روس، چین اور ایران کس امیدوار کی فتح کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں بیشتر عوام چین سے نالاں۔ 14 ملکوں میں کرائے گئے ایک تازہ ترین سروے کے مطابق گزشتہ ایک برس کے دوران امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ معیشتوں میں چین کے تئیں عوامی ناپسندیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ سروے کورونا وائرس کی وبا کے پس منظر میں ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ عہدۂ صدارت پر فائز ہونے کے لیے انتخابی میدان میں ہیں اور چین ان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم موضوع ہے، اور وہ اس عالمگیر وبا کے لیے چین کو مورد الزام ٹھہراتے رہے ہیں۔ امریکہ سے کام کرنے والے ادارے پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق 10 جون سے 3 اگست کے درمیان 14 ترقی یافتہ ممالک میں چین سے متعلق ایک سروے کرایا گیا۔ اس سروے میں 14,276 بالغ افراد نے حصہ لیا اور ان کی اکثریت نے مختلف امور میں چین کے رویے کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں بیجنگ کے رویے کا اثر چین کے متعلق لوگوں کے عمومی نظریے پر بھی پڑا ہے۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ اس وبا سے نمٹنے میں چین کا رویہ خراب رہا ہے، وہ ملک کے مختلف معاملات کے حوالے سے بھی چین کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کا اطلاق چین کے صدر شی جن پنگ کی عوامی مقبولیت پر بھی ہوتا ہے۔ 14 ملکوں میں مجموعی طور پر 78% عوام کا کہنا تھا کہ انہیں اب اس بات پر اعتماد نہیں رہا کہ صدر شی جن پنگ بین الاقوامی امور کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جن لوگوں نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے سلسلے میں چین کے رویے کی تائید کی ہے، ان میں سے بھی 10 میں سے صرف 4 لوگوں نے ہی شی جن پنگ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس سروے میں تاہم ایک دلچسپ بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ شی جن پنگ کے حوالے سے بڑھتے ہوئے عدم اعتماد کے باوجود بیشتر ملکوں میں لوگوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں چینی صدر شی جن پنگ پر زیادہ بھروسے کا اظہار کیا ہے۔ جرمنی میں 78% لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں صدر شی جن پنگ پر اعتماد نہیں، لیکن 89% لوگوں نے یہی رائے صدر ٹرمپ کے بارے میں دی۔ جہاں تک اقتصادی طاقت کا سوال ہے تو بیشتر ملکوں کے لوگوں نے چین کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ صرف امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے زیادہ لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت ہے۔ یہ سروے جن ممالک میں کرایا گیا ہے ان میں آسٹریلیا، بیلجیم، برطانیہ، کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، نیدرلینڈ، جنوبی کوریا، اسپین، سویڈن اور امریکہ شامل تھے۔ فضائی سفر کی عالمی صنعت کو 6 ماہ میں $77 ارب کا نقصان۔ فضائی سفر اور مال برداری کی عالمی صنعت کی نمائندہ تنظیم انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن یا IATA کہلاتی ہے۔ اس تنظیم نے منگل 6 اکتوبر کے روز بتایا ہے کہ گلوبل ایئر ٹریول انڈسٹری کو کووڈ-19 کی مہلک بیماری کی وجہ سے بننے والے نئے کورونا وائرس کے باعث جس شدید بحران کا سامنا ہے، اس کے نتیجے میں اس صنعت کو پہلے ہی $20 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن دنیا کی سینکڑوں فضائی کمپنیوں کو ہونے والا یہ ہوشربا نقصان ابھی رکا نہیں اور یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہے گا۔ IATA نے اپنے اس بیان میں کہا کہ رواں سال کی دوسری شش ماہی میں اس صنعت کو مزید $77 ارب کا نقصان ہوگا۔ طبیعیات کا نوبل انعام فلکیاتی دریافتوں کے نام۔ رواں برس کا نوبل انعام برائے طبیعیات 3 ماہرین فلکیات کے درمیان تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان سائنسدانوں نے بلیک ہولز سے متعلق نہایت اہم دریافتیں کی ہیں۔ رواں برس کا نوبل انعام برائے طبیعیات برطانوی ماہر ریاضی اور نظری طبیعیات راجر پینروز کے ساتھ ساتھ جرمن سائنسدان رائنہارڈ گینسل اور امریکی سائنسدان اینڈریا گیز کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ ان تینوں سائنسدانوں نے نظریہ عمومی اضافیت یعنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے تحت بلیک ہولز کی تخلیق سے متعلق غیر معمولی دریافتیں کی۔ سویڈش اکیڈمی کے مطابق انعامی رقم کا نصف حصہ راجر پینروز کو دیا جائے گا، جبکہ بقیہ نصف رقم رائنہارڈ گینسل اور اینڈریا گیز میں تقسیم کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ یہ نہایت عام سی بات ہے کہ نوبل انعام ان کئی سائنسدانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو ایک شعبے میں تحقیق کرتے ہیں۔ نوبل انعام میں ایک سونے کا تمغہ اور 10 ملین سویڈش کرونر کی رقم دی جاتی ہے۔ یہ انعام 124 برس قبل سویڈش موجد الفریڈو نوبل کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ پاکستان کے لیے تینوں فارمیٹس میں نمائندگی کرنے والے فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی وہ پہلے پاکستانی باؤلر بن چکے ہیں جنہوں نے T20 کرکٹ میں 4 مرتبہ میچ میں 5 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ امریکی صدارتی انتخابات، روس اور چین کس امیدوار کی فتح کے خواہش مند ہوں گے؟ کیا روس چاہے گا کہ امریکہ عظیم طاقت رہے؟ کیا چین جو بائیڈن کی کامیابی چاہتا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو امریکہ کے نومبر میں ہونے والے انتخابات کے موقع پر امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی کے سر پر سوار ہیں۔ انٹیلیجنس کی اعلیٰ قیادت نے انتباہ کیا ہے کہ بیرونی طاقتیں کھل کر یا ڈھکے چھپے انداز میں امریکی ووٹروں کو کسی ایک امیدوار کو ووٹ دینے کی جانب راغب کریں گی۔ بیرونی طاقتوں سے ان کی مراد روس، چین اور ایران ہیں۔ ان تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گڑ مٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امریکی انٹیلیجنس کی نظر میں ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک ہدف ہے اور اپنی منفرد صلاحیتیں ہیں۔ روس پر انٹیلیجنس کے ادارے کیا کہتے ہیں؟ سن 2016 کے انتخابات کے موقع پر اور پھر آئندہ آنے والے دنوں میں سبھی کی توجہ روس کی جانب ہو گئی تھی۔ مختصراً یہ کہ امریکی انٹیلیجنس کو یقین ہے کہ روس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس الزام سے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ ٹرمپ کی ٹیم اور روسی اہلکاروں کی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اس وقت صدر ٹرمپ کی حریف ہلری کلنٹن کی انتخابی مہم اور ڈیموکریٹس کے خلاف سائبر حملے ہوئے۔ ریاستوں کے ووٹروں کے ڈیٹا بیس کو ہدف بنایا گیا اور انٹرنیٹ پر یک طرفہ ایک جماعت کے بارے میں سچے یا جھوٹے مواد کو اجاگر کیا گیا۔ پچھلے ماہ ریپبلکن ارکان کی اکثریت اور سینٹ کے ایک پینل نے اس نظریے کو یہ کہہ کر مزید تقویت دی کہ روس ٹرمپ کی فتح چاہتا ہے، تاہم رپورٹ کا اختتام اس بات پر کیا گیا کہ ان کی انتخابی مہم کسی بھی بیرونی حملے کا نشانہ بن سکتی ہے، البتہ یہ کہنے سے گریز کیا کہ ان کی مہم کے پس پشت کوئی مجرمانہ سرگرمی ہو رہی ہے۔ اب سن 2020 کے انتخابات میں ہلری کلنٹن کی جگہ جو بائیڈن امیدوار ہیں۔ روس تسلسل کے ساتھ بیرونی ممالک کے انتخابات میں مداخلت کا انکار کرتا رہا ہے۔ اس برس کے آغاز میں ایک ترجمان نے مداخلت کے الزامات کو بے بنیاد اعلانات کہا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے قطع نظر کہ آیا روس ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری صدارتی میعاد چاہتا ہے یا نہیں، تجزیہ کاروں کی جانب سے اکثر ایک اور نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے کہ روس اپنے مخالف ممالک کے بارے میں ایک بڑا ہدف رکھتا ہے تاکہ وہ انہیں غیر مستحکم کر سکے۔ مثال کے طور پر اس برس یورپین یونین کے ایک دستاویز میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ روس کی جانب سے ایک ایسی مہم شروع کی گئی ہے جس سے کرونا وائرس کے بارے میں جعلی خبریں پھیل سکیں تاکہ یورپین یونین کے لیے اس سے نمٹنے میں مشکلات پیدا ہو سکیں۔ روس نے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ دوسری جانب جو بائیڈن نے ابھی حال ہی میں روس کو حریف ملک کہتے ہوئے خبردار کیا کہ روس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی اگر اس نے مداخلت کا سلسلہ جاری رکھا۔ صدر ٹرمپ بار بار روس کی مداخلت کے الزامات کو اصل سے کم کر کے بیان کر رہے ہیں اور اس طرح وہ اپنی ہی حکومت کے انٹیلیجنس کے ماہرین کے تجزیوں سے مختلف بات کر رہے ہیں۔ چین کے بارے میں انٹیلیجنس کیا کہتی ہے؟ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اہم ارکان کہتے ہیں کہ اصل میں یہ چین ہے نہ کہ روس جو اس برس کے انتخابات کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے خیال میں چین اپنی کوششوں کا دائرہ اثر پھیلا رہا ہے تاکہ وہ امریکہ میں بننے والی پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکے، ایسی شخصیات پر دباؤ ڈال سکے جو چین کے خیال میں اس کے مفادات کے خلاف ہیں اور چین کے خلاف تنقید کو روک سکے۔ اگرچہ چین کے پاس رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کے دیگر غیر مرئی طریقے موجود ہیں۔ اسٹینفورڈ انٹرنیٹ آبزرویٹری کی فہرست کے مطابق مواد کا ذخیرہ، ماہرین کی ایک فوج جسے آسٹروٹرف کہا گیا ہے، اور سوشل میڈیا پر بہت سارے جعلی اکاؤنٹس اور بہت سارے سوشل میڈیا چینلز، لیکن چین کس حد تک ان کا استعمال کرنے پر آمادہ ہے یہ ابھی غیر واضح ہے۔ فیس بک نے حال ہی میں چین سے جڑے کئی اکاؤنٹس بند کیے ہیں جن میں کئی ایک کا چینی سرکار سے رابطہ نکلتا تھا۔ چین نے یہ کہتے ہوئے دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے الزام کی تردید کی ہے کہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے یا وہ یہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔
ایران کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کیا کہتی ہے؟ ایران صدر ٹرمپ کی دوسری صدارتی میعاد میں کامیابی کے خلاف ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اگر وہ صدر رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ ایران میں امریکی دباؤ کے تسلسل میں نکلے گا تاکہ وہ حکومت تبدیل کروا سکے۔ ایران کی کوششوں کا محور آن لائن طریقے سے اثر انداز ہونا ہوگا، مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر غلط اطلاعات پھیلانا اور امریکہ مخالف خبروں کو دہرانا۔ امریکی انٹیلیجنس کے الزامات کی توثیق کرتے ہوئے کمپیوٹر کی ایک بڑی کمپنی مائیکروسافٹ نے کہا ہے کہ روس، چین اور ایران سے رابطہ رکھنے والے ہیکرز کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی انتخابات میں حصہ لینے والی شخصیات کی جاسوسی کر سکیں۔